معزز دینی خواتین اور عزیز ساتھیوں، یہ اللہ ہی کا انعام و احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین اور اسلام کی اور ایمان کی نعمت کے ساتھ ساتھ میں دین کی محنت کی نسبت بھی عطا فرمائی ہے۔ اگرچہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری محنت سے ہمارا کتنا تعلق ہے، کتنا غم ہماری زندگی میں، کتنی فکریں ہیں، لیکن چونکہ عام لوگ کہتے ہیں کہ دعوت سے جڑے ہوئے ہیں، عام لوگ یہ کہتے ہیں خدا کے دین کی محنت سے جڑے ہوئے ہیں، حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ بندی عام طور پہ کسی آدمی کے بارے میں کوئی چیز بول دیتے ہیں کہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کے نزدیک بندے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ کسی بندے اور بندی کا کسی انسان کے بارے میں، کسی آدمی کے بارے میں، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، کسی بندی سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل السلام کو بلاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، وانت تحبہ، اور تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل یہی آواز آسمانی دنیا پہ لگاتے ہیں، پھر یہی آواز اس زمینی دنیا پہ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے فرشتہ جو ہے لوگوں کی زبان پر اس کی تعریف کے کلمات جاری کرتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ جیسے لکھا ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک لوگوں کو پسند تو کرتا ہوں اگرچہ نیک نہیں ہوں، لیکن اس امید کے اوپر کہ اللہ مجھ کو نیک بنا دے، لوگوں کے کہنے کے حساب سے اللہ ہم کو اچھا بنا دے، دعوت دینے والا، دین کی محنت کرنے والا بنا دے، یہ اللہ کا پر احسان ہوگا۔ اس لیے کہ بغیر محنت کے زندگی میں دین کے اور ایمان کی حقیقت داخل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر گھروں میں دین کی محنت نہیں ہے تو گھروں میں دین کی حقیقت داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ مردوں میں دین کی محنت ہے، مردوں کی زندگی میں دین کی حقیقت آئے گی، لیکن اگر گھروں میں دین کی محنت نہیں ہے، عورتوں میں، بچوں میں، تو میں کہ دین کی حقیقت اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے دین کی محنت کا ہونا ہر گھر میں ضروری ہے۔ علماء چاہتے ہیں، مشائخ چاہتے ہیں کہ اس محنت کے ذریعے ایک چیز تو چاہتے ہیں کہ گھر کا ہر فرد دین کا داعی بنے، گھر کا ہر فرد دین کا داعی بنے، اس لیے کہ جس فرد کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ دوسروں کے دین کو کھا جائے گا۔ بچے کی زندگی میں دین نہیں ہے، بچے ماں باپ کے دین کو کھا جائیں گے۔ مرد کی زندگی میں دین نہیں ہے، مرد بچے اور عورت کی زندگی کے دین کو کھا جائیں گے۔ عورت کی زندگی میں دین نہیں ہے تو عورت جو ہے مرد کے اور بچے کی زندگی کے دین کو کھا جائیں گے۔ اور دین کے لانے کا، دین کی حقیقت کو زندگی میں لانے کا ایک آسان طریقہ جو ہے وہ اللہ کے دین کی دعوت ہے۔ جب کوئی بندہ بندی، گھر کا ہر فرد جب تک دین کی دعوت سے منسلک نہیں ہوگا، دین کی حقیقت زندگی میں نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ امت یا تو داعیہ ہوگی یا مدعو ہوگی، امت یا تو اپنے دین کی طرف دوسروں کو بلانے والی ہوگی یا کہ لوگ اس کو اپنی طرف بلائیں گے۔ اگر امت دین کی دعوت میں نہیں لگے گی تو فتصبح الامہ مدعوا، علماء فرماتے ہیں کہ پھر امت مدعو بن جائے گی۔ اور مدعو بننے کا مطلب کیا ہے؟ مدعو بننے کا مطلب کیا ہے کہ یہ امت پھر غیروں کے دین سے محبت کرے گی، غیروں کے دین کو اس کو اچھا لگے گا، غیروں کے طریقے اس کی زندگی میں اچھے لگیں گے۔ اسلامی طور طریقے، اسلامی طرز معاشرت، اسلامی طریقے زندگی اور اسلامی اور سنت کی زندگی کے طریقے اس کو اچھے نہیں لگیں گے، بلکہ ٹھیک ہے مجبوراً استعمال کر لیں گے، مجبوراً سنت کے مطابق چل جائے گی، لیکن دل کے گہرائیوں میں اگر اس نے اپنے دین کی، سنتوں کی، اعمال کی، صبر کی اگر اس نے دعوت نہیں دی ہے تو اس کی زندگی میں دوسروں کے طریقے محبوب بن جائیں گے۔ اس لیے ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ گھر کے ہر فرد میں دین ہو، اور گھر کے ہر فرد میں دین کی دعوت ہو، اگرچہ بچہ کیوں نہ ہو۔ اس طرح سے اللہ علیہ فرماتے ہیں گھر کی تعلیم میں اپنے بچوں کو بھی 6 صفات سکھاؤ تاکہ وہ دین کے داعی بنے۔ اس لیے کہ جب ہر بچے کے، ہر عورت کے، ہر مرد کی زندگی میں دین ہوگا تو اس گھر میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دین کے چشموں کو دنیا میں جاری کریں گے۔ اسے علماء فرماتے ہیں کہ جن گھروں کی عورتوں نے اپنے شوہروں کو، انبیاء کرام علیہ السلام میں جو ان کے شوہر تھے،
ان کو دین کے کام میں معاون اور مددگار بنے ہیں. اللہ نے ان انبیاء سے کام اور اسلام اور دین زیادہ پھیلایا ہے بنسبت ان عورتوں کے کہ ان کی عورتوں نے سپورٹ نہیں کیا تو وہاں سے دین اتنا نہیں پھیلا ہے. قرآن میں 4 عورتوں کے قصے کو بیان کیا ہے. 2 اچھی عورتیں ہیں اور 2 غلط عورتیں ہیں اور دونوں چاروں کے چاروں نبیوں کی. ایک اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ محترمہ وہ ہے. لیکن سب نے جنہوں نے دعوت دی, جنہوں نے دعوت میں سپورٹ کیا, اللہ نے ان کے ذریعے پوری دنیا میں دین کو پھیلایا ہے. اور جنہوں نے سپورٹ نہیں کیا اس کے 2 نتیجے ہوئے. ایک تو دین تو نہیں پھیلا اور نہ ان کی نسلوں میں دین چلا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی نسل میں دین نہیں چلا. 3 تھے, اس میں سے ایک پکا ٹھکا ایمان والا تھا, اس کے علاوہ دونوں گئے. کنان تو بس کہہ رہے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کشتی میں چلو نجات پاؤ گے. تو کہتے ہیں ساوی لا جبل یاسم الما, چونکہ یقین اللہ کی ذات پر نہیں, یقین اسباب پر ہے, یقین چیزوں پر ہے, تو سمجھتے پانی کتنا بھی آئے گا تو کیا فرق پڑنے والا ہے, میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا جس سے مجھے نجات ملے گی طوفان سے. یہ بات کرتے کرتے ہی فحال بینہم الموج فکان من المغرقین, یعنی کیا چڑھے گا اوپر جہاز پہاڑ کی چوٹی پر, اس سے پہلے ایک موج آئی اور یہ ڈوب گیا. اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے گھر کے ہر فرد میں دین کی محنت داخل ہو. محنت سے, دعوت سے جن چیزیں چاہی جا رہی ہیں, اس میں ایک چیز جو ہے وہ چاہی جا رہی ہے کہ گھر کا ہر فرد دین کا داعی اور شیدائی بنے. دوسری چیز ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے, ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے. پاکیزہ معاشرہ وہ ہے جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو. اگر اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اس کا معاشرہ نہیں ہے تو معاشرہ پاکیزہ نہیں ہے. اس طرح سے مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہم محنت کے ذریعے 3 چیزیں چاہتے ہیں. ہم محنت کے ذریعے 3 چیزیں چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ امت فضول خرچی سے نکل کر کے سادگی والی زندگی پر آئے. دنیا میں جتنے پریشانیاں ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے لیونگ اسٹینڈرڈ اور لائف آف اسٹائل جو ہے نا وہ بہت ہائی کر لیا ہے. اس سے کتنا بھی کماؤ اس کو کم ہی پڑتا ہے, اس لیے کہ اس کی لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی ہو گئی ہے. اور یہ سمجھتا نہیں بیچارہ کہ میں کہاں ڈوب رہا ہوں, علیکم السلام, میں کہاں جا رہا ہوں. اسے علماء فرماتے ہیں کہ فضول خرچی ایک آگ ہے, آگ. اس آگ کے اندر اگر کسی نے 1 کروڑ بھی ڈال دیے تو چند منٹوں میں خاک ہو جائیں گے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی بہن ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو فضول خرچی سے پاک و صاف رکھیں, تاکہ ہمارے پاس جو وقت بچے یا جو مال بچے اس کو اللہ کے دین کی محنت کی نسبت پر ہم استعمال کر سکیں. اسے فرمایا کہ ایک چیز تو ہم چاہتے ہیں. دوسری چیز چاہتے ہیں کہ امت سنت کے مطابق زندگی گزارے اور فیشن سے پرہیز کرے. مولانا صاحب برکاتہ اس بات کو اکثر فرماتے ہیں جی کہ 2 ریڈی میڈ چیزوں نے امت کے معاشرے کو خراب کر دیا ہے. 2 ریڈی میڈ چیزوں نے, ریڈی میڈ کھانے ہیں, اس کی وجہ سے ان کے اندر کی روح ختم ہوتی جا رہی ہے. کیا پکا ہے, کیسے پکایا ہے, کیا ڈالا ہے, کچھ پتہ نہیں کسی کو, کھا رہے ہیں. اور اگر بدن میں حرام چیز, مشکوک چیز جائے گی تو اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. حدیث کے الفاظ میں آتا ہے رب عشعث و اکبر, بہت زیادہ پراگندہ حال, پراگندہ بال, یعنی بے بس انسان. اور حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ اللہ بے بس انسان کے ساتھ میں رہتے ہیں. جو مجبور رہتا ہے, بے بس رہتا ہے, معذور رہتا ہے, اس کے ساتھ میں اللہ رہتے ہیں. اور جس کے ساتھ میں اللہ رہے اس کا مسئلہ آسان ہوتا ہے. دعا کی قبولیت کا ایک سبب بے بسی, بے کسی. یطیل السفر, لمبے سفر کرتا ہے. فرمایا کہ دعا اور مسافر مستجاب. مسافر کی دعا بھی کیا ہوتی ہے, 2 سبب موجود ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لها.
یہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے رب، اللہ استجاب له، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس لیے کہ کھانا حرام کا ہے، پہننا حرام کا ہے، اور بدن میں گردش کرنے والا خون بھی ناپاک ہو گیا ہے حرام کا کھانے کی وجہ سے، اور میں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس وجہ سے ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر کے معاشرے میں ہم سب ایک ایک بچہ بھی دین کی دعوت دینے والا بنے، اس لیے کہ جب دعوت دیں گے تو ان میں ایمان کی اور دین کی حقیقت آئے گی، اور دعوت دیں گے تو اس کے لیے قربانی کا جذبے آسان ہوں گے۔ اس اللہ نے اس امت کو فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم السلام کی ملت ہے۔ ایک جگہ فرمایا اتبعوا ملت ابیکم، تمہارے باپ کی یعنی ابراہیم السلام کی ملت کی اتباع کرو۔ حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے انبیاء کے سردار ہیں، سارے انبیاء کے مرسلین کے فخر ہیں، اور سارے انبیاء کے سرتاج ہیں، لیکن اس کے باوجود حکم دیا جا رہا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم السلام کی ملت ہے، تم ان کی اتباع کرو، فتبعوا، ان کو کہا جا رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کے ذریعے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ امت ابراہیم ملت ابراہیمی میں 3 طبقے ہیں، اور تینوں طبقے کی قربانی سے ملت ابراہیمی بنی ہے۔ بچی کی قربانی، شوہر کی قربانی، عورت کی قربانی، باپ کی قربانی، ماں کی قربانی، اور بچے کی قربانی۔ باپ کی قربانی یہ تھی کہ دعوت دے رہے ہیں ابراہیم السلام نمرود کو، کہتے کون تمہارا خدا ہے؟ میرا خدا ہوا جو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ ایسا تمہارا خدا ہوا جو تم کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، پھر اس کا کھانا بند کر دو، ان کا کھانا بند کر دو۔ کھانا بند کیا گیا، کسی کو بھی ایک اناج کا دانہ ان کے گھر میں پہنچانے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے اپنا گھر بنانے کے لیے کچھ گونیاں لا کے رکھی تھی مٹی کی، تو بیوی دیکھتی ہے ارے تو آٹا ہے اس میں، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے، کھا رہے ہیں۔ اب نمرود کو ایسا لگا کہ ایک ابھی بھوکے مر جائیں گے، لیکن رہے آرام سے، آگے ویسے نہیں ہونے والا ہے، ان کو آگ میں ڈالو، ان کو آگ میں ڈالو۔ جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبرائیل السلام آئے، میکائیل السلام آئے، ہوا کے فرشتے آئے، سب آئے، کہتے ہیں کہ کچھ مدد، فرماتے تھے اما الیک فلا، ایک قربانی امتحان لیا گیا حضرت ابراہیم السلام کے ذریعے سے کہ دیکھو تم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تم کیا کرو گے؟ کسی کا بھی، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آخر میں حضرت جبرائیل السلام نے حضرت ابراہیم السلام سے کہا کہ اتنا تو کام کر دو کہ اپنے اللہ کو تو کہو، اپنے اللہ کو تو کہو، علمہ بحالی یغنینی عن سوالی، مجھے اس اللہ کو کہنے کی ضرورت کیا ہے جس اللہ کے حکم پر میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں؟ کیا میرے حال کو جانتا نہیں ہے؟ اما الیک فلا، اور ایک یہ بات کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اتنا بڑا امتحان لیا گیا ہے اس کی امتحان نہیں، لیکن اس کے باوجود جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ابراہیم نے کسی واسطے کو قبول نہیں کیا علیہ السلام نے، تو اللہ نے بھی ان کی مدد کے لیے کسی واسطے کو قبول نہیں کیا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے آگ سے کہا، اللہ نے آگ کو حکم دیا تیرے اندر میرا خلیل آ رہا ہے ابراہیم، اگر اس کا بال بھی جھلسا تو تم کو وہ عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا، کہ اللہ کی مدد کے راستے ہیں۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا آگ کو، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ چاہا جا رہا ہے ملت ابراہیمی کے ذریعے گھر کا ہر فرد دین کا داعی، اور گھر کا ہر فرد دین کے لیے قربانی دینے والا بن جائے۔ دوسری قربانی تو ہم روزانہ سنتے ہیں مائی ہاجرہ کی، ایک عورت بوادٍ غیر ذی زرع، بے آب و گیا میدان کے اندر، جہاں نہ آدم ذات، جہاں نہ ہریالی نہ جہاں پانی، کوئی واسطہ نہیں، وہاں ڈال کر جا رہے ہیں، اور چند کھجوریں ہیں، چند پانی، تھوڑا سا پانی ہے، جاتے رہتے کہنے لگے الہینا، کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ پوچھتے پوچھتے کودے، جو گئے ہوں گے عمرے کے لیے، حج کے لیے، انہوں نے دیکھا ہو گیا 2-3 کلومیٹر، 4 کلومیٹر آگے، 3 کلومیٹر آگے کودے، وہاں تک گئی، ابراہیم السلام کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ پھر آخر میں کہتی ہے اللہ امرک،
کیا اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے اشارہ کیا، سر کے اشارے سے ہاں کہا اور آگے چل دیے. ان کی زبان سے بے سخت ایک جملہ نکلا ہے، فَإِذَا لَا يُطِيعُونَ، اگر آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. محنت تھی، دعوت کی محنت تھی، ایمان کی، تو ایسا یقین بیٹھا ہوا تھا کہ جہاں موت کے حالات ہیں، جہاں موت کے اسباب ہیں، جہاں کوئی شکل و صورت موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کی بندی اس ماحول کے اندر بھی اس یقین کے ساتھ میں رہ رہی ہے کہ اللہ کے حکم میں کامیابی ہے، اللہ کی اطاعت میں کامیابی ہے اور اللہ کی نافرمانی میں ناکامی ہے. بس آپ چلے جائیں. لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے. پھر بعد میں جب پانی ختم ہوا، کھجور ختم ہوا اور اسماعیل بیتاب ہو رہے ہیں، تو پھر انسانی اسباب کے اختیار سے یہ بیچاری چلنے لگی. کبھی صفا پہاڑی پہ جاتی ہے اور کبھی مروہ پہاڑی پہ جاتی ہے تاکہ کوئی نظر آ جائے تو ہمارے بچے کی پیاس بجھ جائے. اور صفا اوپر ہے، مروہ اوپر ہے، بیچ میں ایک میلے نخزرین کر کے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں نچلا ہے، جہاں سے ہاجرہ کی نظر اسماعیل پر نہیں جاتی تھی. تو سیرت میں تاریخ میں بات ملتی ہے کہ وہاں وہ دوڑ لگاتی تھی، وہاں وہ دوڑ لگاتی تھی. عجیب بات یہ ہے کہ دوڑ لگائی ہاجرہ علیہ السلام نے، اور دوڑ سنت ہوئی مردوں کے لیے. دوڑ لگائی عورت نے اور سنت ہوئی کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے دوڑ لگانا. وہاں پہ عورتوں کو سنت نہیں ہے، عورتیں دوڑ نہیں لگا سکتی وہاں پہ، لیکن مردوں کے لیے سنت ہو گئی. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے دوڑی ہے، تمام قیامت تک کے آنے والے عورتوں کی دوڑ کے بدلے میں اللہ نے اس کو کافی کر دیا. عورت قربانی تو دے، عورت کے جذبات تو ہو. ایک قربانی دوڑی ہے، اللہ نے قیامت تک کی آنے والی عورتیں جو بھی جائیں گے عمرے کے لیے وہ دوڑ ان سے ساکت کر دی کہ تم بغیر دوڑے چلیں گے تبھی تمہارا صحیح ہو جائے گی. لیکن مرد کے لیے ابھی تک صحیح، یہ سنت ہے مردوں کے لیے میلے نخزرین کے درمیان میں. اور عجیب قربانی ہے. کتاب پڑھا تھا عربی میں، تو اخیر جب 7 چکر پورے ہوئے تو حجرہ تھک گئی، یعنی پریشان ہو کر کے اب طاقت نہیں رہی بدن کے اندر پیروں میں، وہیں گر گئی. دیکھ رہے بچے کو، بچہ ادھر ہے یہ ادھر. دل میں یہ خیال آیا کہ اب بچہ وہاں مرے گا، میں یہاں مروں گی. ایک ماں کے لیے کتنا دردناک منظر ہوگا یہ. ایک دودھ پیتا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے انتقال کر جائے، لیکن برداشت کر کے وہیں ہے. اور اچانک دیکھتی ہے کہ وہاں کوئی نوجوان کھڑا ہے، تو پوری ہمت کی، اٹھی اور بھاگتے بھاگتے جانے لگی. دیکھا کہ نوجوان تو غائب ہے لیکن پانی ابل رہا ہے. حضرت جبرائیل السلام کو اللہ نے بھیجا ہے جنہوں نے پر مار کر کے وہاں سے پانی نکالا ہے. ہم لوگ اکثر بولتے رہتے ہیں کہ پیر کے اسے نکلا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جبرائیل السلام کے پر سے پانی نکلا ہے. ابھی پریشان بیچاری، اسے پانی ملا، ایک تو غنیمت ہے، وہاں کوئی پانی کا نام و نشان نہیں. اب ایسے جمع کر رہے جیسے ہمارے بچے جمع کرتے ہیں بارش کے دنوں میں پانی. یہاں تو ہوتی کہ نہیں ہوتی پتہ نہیں ہمیں بارش، لیکن ہمارے یہاں کوکر وغیرہ میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، بمبے وغیرہ میں، تو بچے اکثر کھیلتے رہتے ہیں، ایسے پانی باندھ لگا کے جمع کرتے ہیں. ویسے انہوں نے ریت لگا کر جمع کرنے شروع کی. حالانکہ ریت میں تو مٹی رہے گی تو اس میں تو پانی جمع ہو سکتا ہے، تو ریت میں پانی کیا جمع ہوگا؟ تو ریت کے اندر سے نکل جائے گا پانی. لیکن بے ساختہ جمع کر رہی ہے، زم زم کہہ رہی ہے، زم زم، رک جاؤ. تو کمال ہے کہ پانی رک گیا ہے. اللہ کی قدرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت میں حاجرہ نے زمزم نہیں کہا ہوتا لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا، کہ پانی وہ پانی ہوتا کہ چشمے بن کر کے دنیا میں چلتا پھرتا اور کبھی کسی کو ختم نہیں ہوتا. لیکن اس قربانی کی وجہ سے اللہ نے اس کے کلام کی لاج رکھی ہے کہ اس نے جو زبان سے بولا ہے نا رک جا، پانی رکا دیا ہے. اور جو الفاظ زبان سے نکالے زمزم، اللہ نے اسی کا نام زمزم رکھ دیا ہے. حالانکہ پانی تھوڑی ہے، زمزم کے بنے ابراہیم میں رک جانے کے ہے.
زمزم کہتے ہیں عبرانی زبان میں رک جا، اور اللہ نے وہی نام رکھ دیا زمزم. یہ قربانی کا نتیجہ ہے، عورتوں کی قربانی تھی. ملت ابراہیم کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے عورتوں میں جذبہ پیدا ہو کہ آخر ہم کس کھیت کے لیے ہیں، کس کام کے لیے. ہم لوگ مرد بھی اس سے دور، بچے بھی اس سے دور، عورتیں بھی اس سے دور ہیں، اور امیدیں کریں دین دنیا میں پھیلے. ان قربانیوں کے بعد ملت ابراہیم وجود میں آتی ہے. پھر اس کے بعد تیسری قربانی اسماعیل اسلام کی ہے. کیسے قربانی دی ہے اسماعیل اسلام نے؟ لے کے جا رہے اللہ کے نبی خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور راستے میں جا کر کے مینا کے پاس کہتے ہیں بیٹے میں تم کو اس لیے لایا ہوں تاکہ تم کو ذبح کروں. خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. سیرت میں اور تاریخ میں بات ملتی ہے کہ جب یہ الفاظ سنے ہیں تو بغیر انتظار کے اسماعیل السلام وہیں لیٹے ہیں. آگے مت جاؤ، اللہ کا حکم پورا کرو. ان ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھا. اسے مولانا شمس فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم مرد اور عورتیں ایسی قربانیاں دو جیسے ابراہیم حاجر دی ہے تو اللہ تمہارے بچوں کی ایسی ہی تربیت کریں گے اور ایسی حفاظت کریں گے جیسے اسماعیل علیہ السلام کی تھی. لیٹ گئے اور ابراہیم السلام پوری قوت کے ساتھ میں چھری پھیلا رہے ہیں گردن میں. علماء فرماتے ہیں کہ 2 موقع ایسے تھے کہ آسمانی دنیا پر قہر مچا ہوا تھا جس وقت میں فرشتے روتے تھے. ایک موقع تو اسماعیل السلام کی قربانی کا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور دوسرا موقع ہمارے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے اندر میلوں چلا کر کے پتھر مارے گئے ہیں اور خون سے لہولہان کیا گیا، اس وقت بھی آسمانی دنیا پر قہر مچا ہوا تھا کہ اللہ تیرے محبوب کے ساتھ میں یہ سلوک. دین جو چلتا ہے ان قربانیوں کا نتیجہ ہے. ذبح کر رہے ہیں، پوری قوت لگا رہے ہیں، آسمانی دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے، اور جبرائیل السلام وہ دمبا لے کر آتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ وہ دمبا ہے جو حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا جب ان دونوں میں اختلاف ہوا تھا، تو اللہ نے اس کو آسمان میں اٹھایا تھا. اس لیے کہ پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو آگ کھا جاتی تھی، لیکن ان کی آگ کو، ان کے دمبے کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا تھا. جب جبرائیل السلام آئے ہیں اور دیکھ رہے کہ حضرت ابراہیم السلام بہت زور سے چھری چلا رہے تو زور زور سے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ متوجہ ہو میری طرف، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری ان کی گردن کو کاٹ دے. جبرائیل السلام دیکھا ہے، جبرائیل آئے ہیں، دمبا ساتھ میں ہے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، کوئی کچھ نہیں، صرف ایک ہی اللہ سب کچھ ہے، وہی بڑا ہے. اب دونوں کھڑے ہیں اور اسماعیل السلام انتظار میں ہے کہ میری گردن کاٹی کب جائے گی. تو دیکھتے ہیں کہ ابراہیم السلام ہے، جبرائیل علیہ السلام ہے اور دمبا ہے، اور جبرائیل السلام دمبے کو ذبح کر رہے ہیں. فوراً زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. میری جان کے بچانے میں سن لو کوئی بڑا نہیں ہے، صرف اللہ ہی بڑا ہے جس نے میری جان بچائی ہے. اس کی تعریف بھی کس سے ہوگی؟ ایک قربانیوں کا نتیجہ تھا. محنت کے ذریعے چاہا جا رہا ہے، ہماری محنت کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ ہم قربانیوں میں آگے بڑھیں. اس لیے کہ صحابہ نے جس طریقے پر ان کے مردوں نے قربانیاں دی ہیں ایسے ان کے عورتوں نے قربانیاں دی ہیں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری جان کو ختم کر دے، میری جان کو لے لے اور اس ملک کے اندر اسلام کو پھیلا دے. یہاں احد میں جا رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص عبداللہ بن جہش آپس میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ دشمن ملک کو ایسا مسلط کر دے جو میری جان لے لے، میرے ناک کان کاٹ لے. یہ جذبات تھے صحابہ کے، اور ہو بہو وہی جذبات تھے ان کے عورتوں کے. بدر کے میدان میں اچانک جانا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ چل رہے ہیں. ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے جماعت جا رہی ہے تو ہو گئی، اکیلی تھی. اللہ کے رسول میں کیا ہے؟ پھر اللہ کے رسول صاحب مجھے اجازت دے دو لعل اللہ یرزقنی شہادہ، تاکہ اللہ مجھ کو شہادت سے نواز دے. جو جذبات ان کے مردوں کے تھے وہی جذبات ان کے عورتوں کے تھے. لیکن دیکھو نیت کا اثر کتنا ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرمایا نہیں جاؤ، اکیلی عورت ہے، آپ چلے جاؤ.
آپ کی نیت کے اعتبار سے اللہ آپ کو شہادت میں گھر بیٹھے ہوئے دے گا. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے کسی کو شہادت ملتی ہے نیت کے اعتبار سے. جس وقت بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ دعا کرتے تھے اللہ ارزقنی شہادت فی سبیلک والموت فی بلد حمیدک. تو حفصہ کہتی تھی کیسی دعا مانگتے ہو آپ, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں شہادت کیسے مل سکتے ہیں؟ مدینہ میں سب اسلام ہے اور تم شہادت مانگ رہے ہو. ہاں ٹھیک ہے, مدینہ کے باہر جائیں گے سمجھ میں آتا ہے, لیکن نیت کا اثر تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے لیے آسان ہے. اس وقت جب ان کو زخمی کیا گیا, نیزہ مارا گیا ہے, تو سب سے پہلا سوال حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا مجھ کو مارنے والا کون تھا؟ بولے کافر تھا, مجوسی تھا. بولے الحمدللہ اللہ نے میری دعا کو. جو جذبات صحابہ کے تھے جان کے قربانی کے اعتبار سے وہی جذبات ان کی عورتوں کے تھے. جو جذبات مال کی قربانی کے اعتبار سے ان کے مردوں کے تھے وہی جذبات ان کے عورتوں کے تھے. وہاں تو ابو عقیل کے پاس کچھ بھی سامان نہیں ہے, رات بھر اپنے کندھے پر رسی کھینچ کر کے 2 سال کھجور لائے ہیں اور اللہ کے نبی بس گئے کہا کہ اللہ کے نبی 1 سال گھر کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں اور 1 سال اللہ کے راستے میں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تھی صدقے کی. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ترغیب دیا عورتوں کو صدقے کی. تو بلال کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ عورتیں اپنی کان کی بالیاں, ہاتھ کے کنگن اور گلے کے ہار اور پیر کی بازیں اٹھا کر پھینک رہے تھے, میرے جھوڑے کے اندر ڈال رہے تھے. جبکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ عورت کو جتنی زیورات سے محبت ہوتی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں ہوتی ہے. لیکن جذبات تھے ان عورتوں کے جذبات تھے. اس وجہ سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کس لائن کی قربانیاں دی انہوں نے. سیرت کی بات ملتی ہے شہر ابی طالب کے اندر 3.25 سال تک بائیکاٹ ہوا ہے تو حضرت خدیجہ ساتھ میں تھی, حالانکہ قریش کی سب سے معزز ترین عورت تھی. واللہ عالم میں دیکھ رہا تھا حدیث میں لیکن ساتھی ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ قریش نے ان کو اجازت دی تھی کہ تم اپنے گھر میں رہ سکتے ہو, باقی کسی کو اجازت مکہ میں رہنے کی نہیں تھی. لیکن وفاء لزوجہا, اپنے شوہر کی وفاداری میں اور خدا کے دین کی حفاظت میں انہوں نے 10 سالی کا تکلیف دہ زمانے کو گزارنا برداشت کیا ہے, اپنے گھر میں رہنا برداشت نہیں کیا ہے. ایک مرتبہ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھو تب تم خدیجہ کا نام لیتے ہو, جب دیکھو تم خدیجہ کا نام لیتے ہو, اگر کیا ہے کیا, یعنی کچھ بھی ہو جائے اگر گھر میں بکری ذبح ہوئی ہے تو بولے وہ خدیجہ کی وہ سہیلی ہے, خدیجہ کی وہ سہیلی ہے, اس کے گھر میں پہنچاؤ, اس کے گھر میں پہنچاؤ. میں تھک گئی. ماغیر تو علی احد من النساء, خود کہتی ہیں عائشہ کہ میں کسی عورت پر اتنی غیرت مند نہیں ہوئی جتنی حضرت خدیجہ کے پر ہوئی. اور ایک مرتبہ کہہ دیا اللہ کے ساتھ کیا ہے کیا, تو میں خدیجہ عائشہ خود میں بولو خدیجہ کے بارے میں صدقنی اس کذبنی الناس, یہ عورت تھی جس نے میری اس وقت میں تصدیق کی ہے جب سب لوگ ان کو جھٹلا رہے تھے. آیت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے قم فانذر وربک فکبر, دعوت دینے کا حکم نازل ہوا ہے. اور مدینہ کا ماحول, مکے کا ماحول ایسا تھا کہ کوئی یعنی بتوں کے خلاف ایک لفظ کہنے کو اور سننے کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول خدیجہ کے پاس آئے. خدیجہ اللہ نے آیت نازل کی ہے قم فانذر وربک فکبر, کیا کروں, من ادعو ومن یستجیب لی, کس کو آواز دوں, کس کو پکاروں, کس کو دعوت دوں, اور کون میری دعوت پر لبیک کہے گا. قلوب مکہ متنفرین بالوحدانیہ, مکہ والوں کے دل وحدانیت سے ایک اللہ, اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب. ایک کیسا آدمی ہے تمام معبودوں کو ایک معبود کے اندر ڈال دیا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اتنے معبود ہونے کے باوجود کام نہیں بنتے اور ایک معبود بنا دو. اس وقت سب سے پہلے خدیجہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاها اول من تدعونی,
وَأَوَّلُ مَنْ يَسْتَجِيبُ لَكَ، پہلے دعوت دینے والے آپ اور پہلے آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والی میں ہوں. اسے متفقہ یہ بات ہے کہ پورے اسلامی نظام کے اندر سب سے پہلے مرد ہو عورتیں ہو کوئی بھی ہو اس میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی عورت کی خدیجہ تھی. ٹھیک ہے، بعد میں مردوں میں ابو بکر تھے مردوں میں، ورنہ پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والی آمن نبی اس کفر الناس، ایسے وقت میں اس نے میرا ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے جس وقت لوگ کفر میں مبتلا تھے. وواسطنی بمالہ اذ رفضونی، اور میرے مال سے اسے ایسی مدد کی ہے کہ پورا مال لا کے رکھ دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال نہیں ہے، آپ کا مال ہے، جیسے چاہے اسے استعمال کر لو. وآوتنی فی بیتہ، اور اپنے گھر کے اندر مجھے ٹھکانہ دیا ہے اس وقت لوگ مجھ کو اپنے گھروں سے نکال رہے تھے. عائشہ خدیجہ کے بارے میں کچھ مت کہو، ناصر الدین اذ لا ناصر لہ، دین کی اس نے ایسے وقت میں مدد کی ہے کہ اس وقت کوئی دین کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہ عورتیں تھیں جن کے جذبات تھے اللہ کے دین کی نسبت پر مدد کرنے کے. جن عورتوں نے مدد کی ہے اللہ کے دین کی نسبت کے اوپر، اللہ نے ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں دین کو چمکایا ہے. ہمارے بھی جذبات کیا ہیں؟ آخر وقت ہے، آخر وقت سے پہلے جب اسلام آئے ہیں کتنا سپورٹ اور کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعاون تھا. سب سے پہلے تو جس وقت غار حرا سے اترے ہیں احوال لیے ہیں تو کہتے ہیں لا لا کلا واللہ لا یخزیک اللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو رسوا اور ذلیل کرے. انک لتصل الرحمہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف، نہ جانے کتنے صفات بیان کیے ہیں. آپ کوئی فکر مت کرو میرے لاڈلے شوہر، آپ کوئی ٹینشن مت لو، آپ کے اندر یہ صفات ہیں، اللہ آپ کو کیسے رسوا کر سکتا ہے. اتنی تسلی دی اللہ کے بندے نے. حالات آتے ہیں اگر دین کی دعوت نہیں ہوگی تو سب سے پہلے تانا دینے والی عورت گھر میں ہوتی ہے. یہ کیا یہ کیا یہ کیا، گھر میں کبھی سکون نہیں ملا. اور اگر دین اور دین کی دعوت ہوتی ہے گھر میں تو کہتے ہیں الحمدللہ کوئی بات نہیں. حالات آتے ہیں، حالات آئے 2 دن کا فاقہ ہے اور مرد کھانا کمانے کے لیے جا رہا ہے تو عورت گھر کے اندر سے آواز دیتی ہے یا رجل اتق اللہ فینا، بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو. لنصبرن علی الجوع والعریٰ، ہم پیٹ کی بھوک کی آگ تو برداشت کر سکتے ہیں اور کپڑوں کی تنگی کو برداشت کر سکتے ہیں. ولا نصبرن علی نار جہنم، ہم جہنم کی آگ کو برداشت، اگر آپ نے حرام لا کر کے ہمارے پیٹ میں ڈال دیا تو ہم جہنم میں جائیں گے، ہم سے آگ برداشت نہیں ہو سکتی ہے. اکسب لنا طیبا لو کھانا قلیلا، پاکیزہ کما کر لاؤ، اگرچہ تھوڑا ہو ہم برداشت کر لیں گے، زیادہ ہو مشکوک ہو ہمیں نہیں چاہیے. یہ کب الفاظ نکلتے ہیں جب عورت دین اور دین کی دعوت کے ساتھ میں لگی رہتی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں، جب اسلام تشریف لائے پہلے تو نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون آتا ہے میرے پاس، یہ کون آتا ہے میرے پاس. کتنے بجے کھڑی لو تو بولے ابھی امتحان لیتے چلو، جب آ جائیں جبریل تو مجھے اطلاع دے دینا. عجیب اسلام آ گئے، خدیجہ آ گئے آ کے بازو میں سیدھی طرف بیٹھ گئی. بھائی تنظرو تراؤ دیکھتے ہو، آ کے دیکھتا ہو. بائیں طرف آ کر بیٹھ گئے، دیکھتے ہو، سامنے آ کر بیٹھ گئے، دیکھتے ہیں، بولے دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے اپنی اوڑھنی ہٹائی، کہا آپ دیکھتے ہو، بولے آپ نہیں دکھتے. فواللہ ابشر ابشر خوش ہو جاؤ، فواللہ انہ ملک کریم، یہ کریم فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، شیطان نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ بے حیائی کو شیطان خوش ہوتا ہے اور بے حیائی سے فرشتے ناراض ہوتے ہیں. چلے گئے. اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے. آج ہماری عورتیں پورا سر کھول کر کے دنیا میں گھومتی ہے اور یہاں گھر میں ہیں اور جب اسلام سامنے ہے تو اس سر کے کھولنے کو جب اسلام برداشت نہیں کر رہے ہیں. پھر کہنے لگے آخری وقت ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ایسا ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں بہت کوتاہی کی ہے، فارجو ان تعفو عنی، مجھے امید ہے اس بات کی کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، مجھے امید ہے اس بات کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے اور آپ کی چادر میرے کفن میں دیں گے.
تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ انی لمشاہدہ من کا یہ تفسیرین. کیسی بات کرتے خدیجہ، پوری زندگی میں نے آپ سے کوئی کمی دیکھی ہی نہیں ہے. یہ تھا معاشرہ پاکیزہ جس میں مرد عورت کی تعریف کر رہا ہے اور عورت مرد کی تعریف کر رہے ہیں. دینداری اور سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے آج گھر جہنم بن چکے ہیں. مرد بیوی پر ٹیکا کر رہا ہے، تانا دے رہا ہے، بیویاں مردوں کو تانا دے رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے گھر کیسے چل رہا ہے. انی لمشاہد من کا یہ تفسیرین بل اتعبت نفسک فی بیتی، تو نے تو میرے گھر کے اندر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہے. یہ السلام خوشخبری لا کے دیتے ہیں، دو ان کو خوشخبری دو. ببیت فی الجنہ من قصب، ایک ہی موتی کا محل ہوگا، لا صخب فیہا، جس میں نہ شور شرابہ ہوگا اور جس میں کسی قسم کی تھکن ہوگی. علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے بندی نے کبھی اپنے شوہر کو نہ زور سے بات کی ہے اور نہ کبھی اپنے شوہر کو تکلیف ہونے دی ہے. اس کا نتیجہ اللہ جبریل السلام کے ذریعے دنیا میں یہ بتلاتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہے، ایک عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ میں سلوک کیسا ہونا چاہیے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. انگن تکلیفیں اٹھائے ہیں اور جب موقع آیا اللہ کے راستے میں جانے کا تو صحابہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹھی اڑانا پڑتی تھی. کیا بولتے؟ قرآن اندازی کرنا پڑتی تھی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ سب کہتے تھے ہم لوگ جائیں گے. اب کس کو لے کر جائے، کس کو نہ لے کر جائے. یعنی ہر عورت کا یہ جذبہ تھا. اللہ کے نبی سے ہماری امہات المومنین، ہماری مائیں، ان کا یہ جذبہ تھا کہ نہیں ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں تھی. صحابیات کا بھی عام جذبہ یہ تھا. ہمارا رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں ہے، احد کے میدان میں جس وقت لوگ چھٹ چکے تھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فواللہ لا التفت شمالا ولا یمینا الا وراها تقاتل دونی. عجیب عورت تھی کہ سب چھٹ چکے ہیں، لیکن اچانک حضرت خالد نے آ کر کے حملہ کیا ہے پیچھے کے راستے سے، تو مجمع منتشر ہو چکا تھا. لیکن میں نے دیکھا ایک عورت ام عمارہ جسے کہتے ہیں، خدا کی قسم میرے دائیں میرے بائیں میرے آگے میرے پیچھے چلے ہوئے میری حفاظت کر رہی ہے اللہ کی نسبت پر. کہتے ہیں اللہ کی قسم خود کہ میں نے دیکھا کہ اس کے بچے زخمی ہو گیا، اس کا بچہ زخمی ہو گیا اللہ کے راستے میں، تو دوا لگائی، پٹی باندھی، منحص اٹھو اور جاؤ اللہ کے راستے میں اور قربانی جان دے دو. تو اللہ کے فرماتے ہیں بات تو تیقی، کوئی ایسی طاقت ایسی ہمت کسی کے اندر ہوگی جتنی ہمت ہے ام عمارہ تیرے اندر ہے. تو خود زخمی ہے، بچہ زخمی ہے، اور اس کی وجہ کہتی ہے کہ نہ اللہ کے راستے میں جاؤ، ادھر کیا پکڑے ہو. اس طرح سے اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے. مدینہ میں واپس آئے تو پہلی خیر خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عمارہ کے لیے ہے، اس لیے کہ زخم بہت لگے ہوئے تھے، 14 زخم تھے. وہاں ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ام عمارہ مانگ کیا مانگتی ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفقہ فی الجنہ، آپ کا ساتھ مانگتی ہوں جنت میں کہ جنت میں آپ کے ساتھ کروں. اللہ کے رسول دعا دی اس کے لیے. کہا میرے بچوں کے لیے بھی، کہا تیرے بچے کے لیے بھی. میں نے کوئی کچھ لینا دینا نہیں ہے، جس حالت میں زندگی گزرے اب میرے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اتنی دعا دی تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ مدائن سے ایک بہت زبردست اوڑھنی آئی، موتیوں سے بھری ہوئی اوڑھنی. عمر کے پاس آئی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، کس کو دے؟ تو سب کہنے لگے ابن عمر کو، آپ کے بیٹے کو. اس لیے کہ سب سے زیادہ متقی اس وقت میں مانے جاتے تھے اور سب سے زیادہ متبع سنت. خود اماں عائشہ فرماتی ہیں جتنا اپنے عبداللہ ابن عمر نبی کے حالات کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرتے تھے، میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہوا اتنا. کہاں بیٹھے دیکھے تو وہاں جا کے بیٹھتے تھے، جہاں دیکھے مجھے سر نیچے کر کے اللہ کے نبی چلے وہاں سر نیچے کر کے چلتے تھے. خود اماں عائشہ فرماتی ہیں اس کے باوجود کہنے ابن عمر کو دو. کہا کہ نہیں ابن عمر نہیں. پھر کہا ام عمارہ کو بلاؤ.
اور وہ اوڑھنی اسے دیے اور کہا کہ خدا کی قسم اس اوڑھنی کی مستحق کی عورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ کے راستے کا تقاضا آتا کہ اپنے آپ کو پیش کرتی، اور احد کے میدان میں جب سب چھٹ چکے تھے کہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں کھڑی ہو کر کے میری حفاظت کیا کرتی تھی۔ یہ ہے مستحق۔ صحابہ کی عورتوں میں عام جذبہ تھا اللہ کے دین کی نسبت اور قربانی دینے کا۔ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں ایک عورت اپنے چاروں بیٹوں کو قربان کرے، شہید کرے، اور پھر کہے لعل اللہ یرزقنی فی مستقر رحمتہ۔ کوئی بات نہیں، 4 بیٹے شہید ہوئے، کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کے رحمت کے اس آغوش میں مجھے بھی ان کے ساتھ میں کر دے گا۔ اور ایک عورت جذبات دلا رہی ہے اپنے بچوں کو کہ جاؤ اللہ کے راستے میں۔ محنت کے ذریعے چاہا مقصود کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں کیا ہیں، کچن گرلس ہیں۔ نہیں، عورتوں نے جو قربانیاں دی ہیں مردوں کے شانہ بشانہ قربانیاں دی ہیں، بلکہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن ثابت کو مدینہ کافر بنا کر گئے ہیں، اب موقع آیا ہے تو ایک عورت مدینہ سے باہر نکل کر کے یہودی کا مقابلہ کرتی ہے۔ وہاں کوئی مرد نہیں تھے، عورتوں کے وہ جذبات تھے اللہ کے دین کی نسبت کے اوپر۔ بس محنت کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ وہ جذبات جو صحابیات کے تھے وہ جذبات ہمارے عورتوں کے بن جائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ نعمتیں اور رحمتیں۔ ابھی ہماری جماعت مولانا فاروق صاحب کی گئی تھی، کہیں آسٹریلیا میں گئے تو ایک عورت نے چٹھی لکھی کہ آپ کہتے ہیں دنیا میں ارتداد پھیل رہا ہے، لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں، لوگ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ 3 مہینے میں پردہ نکلو۔ آپ نے تو ہر ہفتے میں ہم کو نکلنے کی اجازت دینا چاہیے تاکہ ان عورتوں کے پاس جا کر کے ہم ان کا دین کا ذہن بنائیں، ان کے جذبات بنائیں، تو ایمان کے اوپر باقی رہیں اور ایمان کی حفاظت ہو، اور تم کہتے 3 مہینے میں پردہ نکلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ محنت کے لیے چاہا جا رہا ہے کہ وہ جذبات جو صحابیات کے تھے وہ جذبات ہمارے بن جائیں۔ اللہ کے راستے میں کیوں نکالا جاتا ہے؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ما خرج النساء، عورتوں کو ہم نے تھوڑی گھر سے نکالا ہے، قد سبق لهن الخروج، پہلے ہی وہ نکل چکی ہے میدانوں میں، مولوں میں، اور کیا شاپنگ سینٹر میں، اور کھیل کود کے میدانوں میں، یہ پہلے ہی نکل چکی ہے، ہم نے تھوڑی نکالا ہے۔ ہم تو ان کو نکالتے ہیں اللہ کے راستے میں تاکہ دوبارہ گھر میں لوٹ کر آ جائے۔ ہم ان کو اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں تاکہ ایمان کی مجلسوں میں اور آخرت کی فکروں کے مجلس میں شریک رہیں، دنیاوی چیزوں کے اندر شریک ہونے کے بجائے۔ اس وجہ سے ہر صحابیات کا جذبہ تھا ہم اللہ کے دین کے لیے کام آئے۔ تو ایک گزارش یہ ہے ہمارے آئی ہوئے بہنوں سے بھی اور بھائیوں سے بھی، ماشاءاللہ اس ششماہی جوڑ کے ذریعے، قدیمات کے جوڑ کے ذریعے چاہا جاتا ہے کہ ہم جس سطح پر ہیں اس سے اگلی سطح کا قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ اس طرح سے جنہوں نے 3 مرتبہ 3 دن لگائے ہیں وہ 10 دن کے لیے تیار ہو جائیں، اور جنہوں نے 10 دن لگائے ہیں وہ 40 دن کے لیے، اور جنہوں نے 40 دن لگائے ہیں وہ دیر کے لیے، دور کے لیے اللہ کے راستے میں 2 مہینے کے لیے نکلنے کے تیار ہو جائیں۔ یہ مقصود ہے، مردوں سے بھی چاہا جاتا ہے، عورتوں بھی سے چاہا جاتا ہے۔ اس لیے آئی ہوئے بہنوں سے گزارش ہے جن کی تشکیل طے ہے وہ جن کے 40 دن لگے ہوئے بہنیں ہیں ان کو لے کر بیٹھ جائے تاکہ ان کے آگے کی تشکیل ہو، اور جن کے 10 دن اور 40 دن لگے ہیں ان کو لے کر بیٹھ جائے کہ تاکہ ان کی آگے چلے کی تشکیل ہو، اور جن کی 3 دن کی ہے ان کو عشرے والوں کے ساتھ میں بٹھا کر کے تاکہ ان کی بھی عشرے کی تشکیل ہو۔ دیکھو یہ قواعد کے ساتھ میں دین کا کام جو ہے نا وہ صحیح ترتیب سے ہی ہوگا۔ ہم بولیں کہ منمانی کے ساتھ میں کریں تو منمانی وہ قابل قبول نہیں رہتی ہے۔ اس لیے ایک گزارش آپ آئی ہوئی بہنوں سے ہے کہ جن کا تشکیل کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے ہلکا بنائیں، انشاءاللہ اس کے بعد مقامی کام کے تعلق سے کوئی بات ہوگی، اور تب تک تشکیل کر کے پرچہ یہاں بھیج دیں انشاءاللہ۔